إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین اسلام کی روح ہے۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، اور صرف حضور سے محبت ہی نہیں بلکہ ایسی محبت جو اپنی جان سے بڑھ کر ہو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہو، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر ہو، بلکہ پوری کائنات اور پورے جہان سے بڑھ کر جب تک حضور علیہ السلام سے محبت نہ کی جائے تب تک ایمان نہیں مکمل ہوتا، اسلام پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا اور سمجھتا ہوں کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی محبت یعنی محبت مصطفیٰ یہ جان ایمان ہے اور پہچان ایمان ہے۔ ایمان کی پہچان اس کی ہوتی ہے جسے پاک پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہو اور سچی محبت ہو۔ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، محبت کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔
جب سب سے بڑھ کے مجھ سے کوئی محبت کرے گا تو سمجھے کہ اس کا ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان میں فرق رہتا ہے، ایمان ناقص رہتا ہے۔ بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت والی زبان کے الفاظ تو بتاتے ہیں، لا یؤمن، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جسے کونین کے نبی سے محبت نہ ہو، اپنے سے بڑھ کے نہ ہو، ماں باپ سے بڑھ کے نہ ہو، آل اولاد سے بڑھ کے نہ ہو، مال و متاع سے بڑھ کے نہ ہو، پوری دنیا سے بڑھ کے نہ ہو، کل کائنات سے بڑھ کے نہ ہو۔ جب تک ایسی محبت نہیں کرے گا ایمان نہیں پائے گا۔ یہ فرمان ہے سرور کونین علیہ السلام کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ ہمیں پاک پیغمبر علیہ السلام سے ایسی محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت مصطفیٰ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے کائنات کے امام علیہ السلام کا، فرما ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص جس کے اندر 3 خصلتیں اور 3 خوبیاں پیدا ہو جائے، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے، اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اسے ایمان کی شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ ان 3 میں سے ایک خصلت سرور کائنات علیہ السلام نے بیان یہ فرمائی، فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ اسے ایمان کی حلاوت مل گئی، ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ مطلب ایمان اس بندے کا قابل قبول ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کے محبت کرے، یا اللہ سے کرے یا اللہ کے پاک رسول سے کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے لیے لازمی شرط ہے محبت مصطفیٰ، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، ایمان کامل نہیں، ایمان مکمل نہیں، ایمان ناقص ہے، ایمان رہتا نہیں اگر کونین کے نبی سے محبت نہ ہو۔ آئیے ایک اور منظر کشی ایمان کی تکمیل کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، بنیادی شرط ہے۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا نبوت والا ہاتھ جناب عمر کے ہاتھ کو تھامتا ہے، محبت یوں بڑھتی ہے، زبان سے اظہار جناب عمر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ مجھے میری جان سے
میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، اپنی جان کے علاوہ پوری دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت رکھتا ہوں، میری چاہت آپ کے ساتھ ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے عظیم صحابی جناب عمر کی یہ بات سنی تو پیغمبر کائنات نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، جو بات تو نے کہی کہ میری جان کے علاوہ اے اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، حضور نے فرمایا لا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تیرا ایمان تب مکمل ہوگا، تیرے ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب تو کہے کہ اے کونین کے نبی، مجھے آپ میری جان سے بڑھ کے کل جہان سے بڑھ کے محبوب ہیں، پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نبوت والی زبان کا فرمان سنا تو خبردار ہوئے کہ میرا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، میری محبت اس انتہا پہ نہیں ہے جس انتہا پہ محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی جان کو الگ کیوں کیا، اپنی جان سے بڑھ کے کونین کے نبی سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ پاک پیغمبر کا فرمان سنا تو فوراً جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کا علم پانے کے بعد کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کملی والے آقا اب مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کے محبوب ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا، الآن یا عمر، ہاں ہاں اے عمر، اب ٹھیک ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے، اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ مطلب کہ ایمان اس کا مکمل ہوگا جو اپنی جان سے بڑھ کے، آل اولاد سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، پوری دنیا سے بڑھ کے، کل کائنات سے بڑھ کے، پورے جہان سے بڑھ کے پاک پیغمبر سے محبت کرے گا تو ایمان مکمل، ایمان کی تکمیل ہوگی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں ایسا ایمان پانے کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق ہے، اللہ وہ محبت مصطفیٰ ہمیں بھی نصیب فرما۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ ایمان کی لازمی شرط ہے۔ محبت نہ ہو کونین کے نبی کے ساتھ تو ایمان سلامت نہیں رہتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن آج اس عظمت مصطفیٰ کے موضوع سے میں نے چند اہم اور بڑی ضروری گزارشات کرنی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے، معاشرے کے ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خود ساختہ من گھڑت بدعات، خرافات کو رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا نام دیتے ہیں، جبکہ ایسی کسی چیز کا نام محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے تو وہ کونین کے نبی کی اتباع اور اطاعت کا نام ہو سکتا ہے۔
جو حضور کی اطاعت سے نکل جائے، جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع سے دور چلا جائے، وہ لاکھ عمل کر کے کہے کہ محبت مصطفیٰ کے لیے یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا اظہار ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی حیثیت نہیں جانتا۔ سال بھر لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری مخالفت اور نافرمانی میں گزارتے ہیں، اور سال کے ایک دن کچھ عمل اختیار کر کے ظاہری طور پر محبت رسول، محبت مصطفیٰ کا بڑا نعرہ بلند کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا اظہار کرتے ہیں محبت مصطفیٰ کا۔ بس یہی دیکھنا ہے کہ کیا اس چیز کا نام محبت ہے، کیا اس چیز کا نام عقیدت مصطفیٰ ہے، کیا اس چیز کا نام الفت مصطفیٰ ہے، یا کچھ اور ہے جسے محبت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے الفت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن، حدیث، صحابہ کرام، تابعین سے جو انداز محبت مصطفیٰ کا ثابت ہو وہی محبت مصطفیٰ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اور اپنی جانب سے بنا لیا جائے وہ معیار نہیں حضور کی محبت کا، وہ معیار نہیں حضور کی الفت کا۔ نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کار آمد ہے، نہ اس پہ کوئی بخشش ہے، نہ کوئی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے، بلکہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ایسا عمل جس عمل میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے کوئی عمل موجود نہ ہو، کوئی طریقہ موجود نہ ہو، کوئی سنت موجود نہ ہو، کوئی آپ کا فرمان نہ ہو، کوئی آپ کا ارشاد نہ ہو، کوئی آپ کی سیرت نہ ہو، کوئی آپ کا طریقہ موجود نہ ہو، وہ عمل لاکھ اچھا کر کے دکھایا جائے، حضور کی مخالفت میں کیا جائے، رائی کے دانے کے برابر نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی مول ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی ثواب ہے۔ اللہ ہمیں درست محبت مصطفیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ عمل جو سال میں ایک دن مخصوص کر کے محبت مصطفیٰ کے نام پہ کیا جاتا ہے، میں بڑے ادب سے، احترام سے گزارش کروں گا کہ میری ان چند گزارشات کو بڑی توجہ سے، انہماک سے حقیقت کو جاننے کے لیے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اور اصل محبت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں جا گزی ہوگی، ہمارے ذہنوں میں ذہن نشیں ہوگی، ہمارے دلوں میں جگہ پکڑے گی، ہماری زندگی کا حصہ بنے گی جب اس بات کو ہم پورے اطمینان سے، پوری توجہ سے، پورے خلوص کے ساتھ سنیں گے۔ انشاءاللہ جب کوئی تعصب نہیں ہوگا تو کونین کے نبی کی اصل اور سچی محبت بھی اللہ نصیب فرما دے گا۔ وہ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول جسے عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، جشن ولادت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے لوگ اپنی اپنی ظاہری محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کو ہی پاک پیغمبر علیہ السلام کی اصل محبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس مغالطے کو نکال کے اللہ کے قرآن کو قریب کر کے، کونین کے نبی کے فرمان کو پڑھ کے اصل عمل کی حقیقت کو معلوم کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ صرف ان ظاہری
ظاہری اعمال کا نام محبت نہیں ہے، صرف کسی ایک دن خاص کر کے محبت کے اظہار کا نام محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ تھوڑی سی حقیقت جانیے، حقائق معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام، پورا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک فرمان وہ اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے، سوچیے، سمجھیے، غور کیجیے، اور پھر غور کیجیے اور ڈھونڈیے کہ کیا یہ جو 12 ربیع الاول کا عمل ہمارے ہاں مسلمان کرتے ہیں، کونین کے نبی نے کیا، قرآن نے اس کا کوئی ثبوت دیا، صحابہ کرام نے کوئی عمل چھوڑا، تابعین نے کر کے دکھایا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ کرام نے کیا، محدثین نے کیا، فقہاء نے کیا، مجتہدین نے کیا۔ جب ان سب کی زندگیوں میں یہ عمل موجود نہیں ہے تو شریعت میں موجود نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے، اور اس کی حقیقت پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں دے سکتی۔ یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ اصل بات کہ 12 ربیع الاول نبی کائنات علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس 12 تاریخ پہ اختلاف ہے سیرت نگاروں کا۔ سیرت کی کتابیں جتنی مرضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، الگ الگ اقوال ہیں، علیحدہ علیحدہ آراء ہیں۔ کسی مفسر نے کوئی دن کہا، کسی تاریخ والے نے کچھ دن کہا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت اور نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ پہ اگر اکثر تاریخ والوں کا اتفاق ہے تو وہ 9 ربیع الاول پر ہے۔ 12 ربیع الاول پہ بہت زیادہ اختلاف۔ کسی بھی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پاک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ پہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا بڑا نام ہے، جنہیں لوگ اپنے مغالطے میں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، جنہیں لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں، ان کی غنیت الطالبین کتاب اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، حضور کی پیدائش کی تاریخ 10 محرم قرار دی ہے۔ اتنا زیادہ اختلاف ہے۔ اگر اتفاق موجود ہے تو وہ 12 ربیع الاول کونین کے امام علیہ السلام کی وفات پہ اتفاق ہے۔ کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کی تاریخ پہ اختلاف نہیں کیا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے قرآن تاریخ بتانے سے خاموش ہے، احادیث کا ذخیرہ خاموش ہے، صحابہ کرام کے اقوال خاموش ہیں، تابعین تبع تابعین خاموش ہیں۔ بس ایک بات ہی اصل بنیاد ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت باسعادت کا دن وہ معلوم ہے، اس کے لیے کسی سیرت نگار کی بات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تابعین میں سے کسی کی بات کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کا دن خود بتایا اور کہا کہ میری پیدائش کا دن سوموار کا دن۔ کملی والے آقا علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں،
ہر سوموار کو پاک پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھتے۔ پوچھا گیا تو بتایا کہ میری پیدائش کا دن ہے، سوموار میری پیدائش کا دن ہے۔ اب کیا معلوم ہوا کہ جس دن کونین کے نبی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اس دن روزہ کونین کے نبی نے رکھا اور سنت پیش کر دی کہ میری پیدائش پہ روزہ رکھا جائے۔ لیکن میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہے، وہ اتنا کچھ کہ اس میں سے ایک ایک بات کو بھی اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ مختصر سا وقت یہ بیت جائے اور باقی کئی باتیں وہ چھپی رہ جائیں آج کی گفتگو سے۔ کونین کے امام علیہ السلام سے محبت کا معیار یہ ہے کہ کونین کے نبی کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، سیرت پہ چلا جائے، جو آپ نے عمل کیا وہ عمل کیا جائے، جس کے کرنے کی اجازت دی وہ کیا جائے، جس سے منع کیا رک جایا جائے، جو عمل آپ نے نہیں کیا اس عمل سے باز رہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کا اپنا بھی اپنے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا ان پر کونین کے نبی کا حق ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، حضور کی مرضی کے مطابق چلنے پہ ہم پابند ہیں، اللہ نے پابند کیا ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ہمیں پابند کیا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقت کو پائیں اور اس حقیقت سے دوسرے احباب کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ سرور کائنات علیہ السلام جس دن دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، حضور کی ولادت با سعادت کا جو دن ہے وہ کونین کے نبی نے روزہ رکھا ہے، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا ہے۔ ساری نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، آپ کو ایک دن بھی ایسا 12 ربیع الاول کا، حضور کی ولادت با سعادت کا، آپ کی پیدائش کا، میلاد کا نہیں ملے گا جس طرح آج مسلمان مناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح نہیں منایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں 63 مرتبہ حضور کا یوم ولادت آیا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح نہیں منایا۔ اگر یہ منانا محبت مصطفیٰ کا معیار ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کونین کے نبی نے یہ عمل کر کے نہ بتایا ہوتا، یہ عمل کر کے نہ دکھایا ہوتا، یہ عمل کر کے نہ سمجھایا ہوتا، یہ عمل کر کے اپنی امت تک پیغام نہ پہنچایا ہوتا۔ 63 مرتبہ حضور کی زندگی میں یہ دن آیا، میرے نبی نے ایک دن بھی ایسا عمل نہیں فرمایا۔ اگر اپنی ولادت پہ عمل فرمایا تو روزہ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت صدیقی میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، خلافت فاروقی میں 11 مرتبہ یہ دن آیا، خلافت عثمانی میں 10 مرتبہ یہ دن آیا، خلافت علی میں یہ 5 مرتبہ دن آیا، خلافت امیر معاویہ میں یہ دن 20 مرتبہ آیا۔ یہ دن گزر گیا، نہ صحابہ نے ایسا عمل کیا، نہ کونین کے نبی نے ایسا عمل کیا۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ شریعت کا عمل ہوتا، اگر یہ محبت مصطفیٰ کے لیے لازمی امر ہوتا، رحمت کائنات کر کے دکھاتے، آپ کے صحابہ کر کے دکھاتے۔ صحابہ کرام تو نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے، آپ پہ جانیں نثار کرنے والے، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دن حضور نے منایا ہوتا یوں جس طرح اب کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام نے امت کو نہ بتایا ہوتا؟
اللہ اکبر۔ جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے سونے کا طریقہ میرے عزیزوں بتا دیا، جاگنے کا طریقہ بتا دیا، کس کروٹ سونا ہے یہ بتا دیا، یہاں تک کہ طہارت کا مسئلہ سمجھا دیا، غسل کا طریقہ بتا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا، استنجے کا طریقہ بتا دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عمل میرے نبی نے امت کو نہ بتایا ہوتا؟ محبت کا معیار نہیں ہے، محبت مصطفیٰ کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ میں عرض کروں، حدیث سنیے، من احب سنتی، من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ کونین کے نبی کا فرمان، سید و ولد آدم کا فرمان، امام القبلتین کا فرمان، رحمت دو عالم کا فرمان۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اسے ملتی ہے جو حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ سنت سے پیار تو نہ کیا جائے، سنت سے محبت تو نہ کی جائے، سنت کا پاس تو نہ رکھا جائے، اور ظاہری اعمال کر کے کہا جائے ہم نے محبت مصطفیٰ کا حق ادا کر لیا، نعرے لگا لیے۔ میرے نبی یہ بازار سجانے کے لیے نہیں میرے عزیزوں، یہ بازار سجانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کونین کے نبی تو جہان والوں کے انسانیت کے دل ایمان اور تقوی سے سجانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر میرا اور آپ کا دل ایمان سے سجا ہے، تقوی سے سجا ہے، تو ہم نے حضور کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کی خوشی منا لی۔ اگر دل میں تقوی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے حضور کی بات کو کیا پانی دیا ہے، کیا پاسداری کی ہے۔ من احب سنتی، کہا جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو یوں مجھ سے محبت کرے کان معی فی الجنہ، کل قیامت کے دن میری سنت سے محبت کر کے مجھ سے محبت کرنے والے کو اللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ حضور کا ساتھ جنت میں ملے اسے جو حضور سے محبت کرے، حضور کی محبت ملے اسے جو کونین کے نبی کی سنت پہ مر مٹے۔ یہاں سنتیں تو ضائع کر دی جاتی ہیں، سنتوں سے اپنا پلڑا تو چھڑا لیا جاتا ہے، سنتوں سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، نہ حضور کی سیرت پسند آتی ہے، نہ آپ کا عمل پسند آتا ہے، نہ آپ کی سنت پسند آتی ہے، نہ آپ کا عمل پسند آتا ہے، اور ایک دن کے لیے یہ ظاہری محبت کے اظہار کر کے کہیں کہ محبت مصطفیٰ پا لئی۔ مغالطے میں نہ رہنا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اصل کو سمجھیے، حقیقت کو سمجھیے۔ آپ دیکھ لیں 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے، سارا دن یہ مصنوعی پہاڑیاں بنانے میں، بازار سجانے میں، سجاوٹ کرنے میں لگا دیے جاتے ہیں، نہ فجر کی پرواہ، نہ ظہر کی پرواہ، نہ عصر کی پرواہ، نہ مغرب کی پرواہ، نہ عشاء کی پرواہ ہے، ساری نمازیں ضائع ہو گئیں، اور بازار سجا کے شام کو کہا کہ ہم نے محبت مصطفیٰ پالی ہے۔ اور سنیے، یہ میرا اعلان ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بندہ زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ساری زندگی بھی کوئی عمل کرتا رہے، وہ حضور کی محبت نہیں پا سکتا۔ نماز اول شرط ہے مومن ہونے کے لیے، حضور کی محبت پانے کے لیے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کے ایمان کی آبیاری کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، اور آج ایمان کی ساری خصوصیات کو ایک طرف ڈال دیا اور ظاہری عوامل کو ہم نے محبت مصطفیٰ سمجھ لیا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو دیکھے جلوس کس انداز سے نکلتے ہیں۔ اب تو یہ میڈیا دکھا رہا ہے، میں نے بھی چند ایسے منظر دیکھے ہیں، میں نے تو کسی جگہ کا یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ کھلے منہ عورتیں، جوان بچیاں، خواتین بازاروں میں
سڑکوں میں میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں اور ڈول کی تھاپ پہ ناچ بھی ہو رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ مکتبہ بریلوی کے علماء اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کچھ زیادہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے، کچھ ناجائز کرنا شروع کر دیا ہے، حد تجاوز کر دی، حد پار کر دی ہے لوگوں نے۔ نام محبت مصطفیٰ کا لیا جاتا ہے، کام حضور کی مخالفت کے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا عمل نہ کیا جائے تو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ انہیں حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، خوشی کیوں نہیں؟ خوشی کا مطلب ہے کہ جو مقصد میرے نبی لے کے آئے اس مقصد کو پا لیں، جو پیغام لے کے آئے اس پیغام کی ہم قدر کر لیں، جو نبی دینے آئے وہ لے لیں، جس سے روکنے آئے اس سے رک جائیں۔ یہ محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان کو خوشی ہے، ہر مومن کو خوشی ہے۔ جس کو حضور کی آمد کی، ولادت کی، تشریف آوری پہ خوشی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں حضور سے محبت لینی ہے، حضور کی محبت پانی ہے تو پھر آپ کی محبت پہ قربان کر دیے جائیں، والدین قربان، بیوی بچے قربان، بہن بھائی قربان، رشتہ دار قربان، قوم قبیلہ قربان، دوست احباب قربان، مال و دولت قربان، عزت شہرت قربان، یہاں تک مکانات محلات بھی قربان، باغات اور فصلات بھی قربان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر تجارت اور دکانات بھی قربان کر دی جائیں، الغرض کہ حضور کی محبت پانے کے لیے سارا جہان ہی قربان کر دیا جائے، پھر محبت ملتی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہائے ہائے، حضرت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان کے ساتھ، بڑے مقام کے ساتھ جب دنیا میں آپ تشریف لائے، کیا منظر تھا! صبح کا وقت تھا، صبح صادق، ایک طرف آسمان پہ مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہونے والا تھا، ادھر آمنہ کے گود میں سراج منیر طلوع ہونے والا تھا۔ جب کونین کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو کیا ہوا کہ بہار اندر بہار آ گئی، حضور آئے بہار اندر بہار آئی۔ میرے پاک پیغمبر دنیا میں بڑی شان سے آئے، نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون آئے؟ سید الکل آئے، آخری بات ختم الرسل آئے، امام الہدا آئے، سید الاتقیاء آئے، شاف روز جزا آئے، خاتم النبیین آئے، رحمت للعالمین آئے، شفیع المذنبین آئے، اور امام الانبیاء آئے، قدوۃ الصلحاء آئے، والی بطحا آئے۔ وہ آئے جو آئے رب کی نعمت بن کے آئے، خدا کی رحمت لے کے آئے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔